السلام علیکم، میاں سیف الرحمان حاضر خدمت اپنے یوٹیوب چینل فیئر اینڈ اسکوئر کے ساتھ۔ آپ سے گزارش ہے اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں۔ دس مین مسٹ راٹ ان جیل ایون اف نو ایویڈنس از فاؤنڈ اگینسٹ ہم۔ یہ الفاظ بھلا کس کے ہو سکتے ہیں؟ گرین انک سے پین سے لکھے ہوئے دستخط شدہ الفاظ یہ پاکستان کے سب سے بڑے طاقتور اور سب سے سخت گیر ملٹری ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کے ہیں، جنہوں نے آج کے دن 5 جولائی 1977 کو شب خون مارا اور ایک سیاسی سمجھوتے کو سبوتاژ کیا اور ملک کی تقدیر اپنے ہاتھ میں لے لی۔ 90 دن کا وعدہ کیا اور اس پہ 10-11 سال گزار لیے جھوٹ بول کے، اور لوگوں کو یہی لارا لگاتے رہے کہ جی الیکشن 90 دن کے اندر کرا دوں گا۔ ملک میں بدامنی تھی، خرابی تھی، کرپشن تھی، وہی جو میرے عزیز ہم وطنوں والے اکثر کہتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں ایک ذاتی تجربہ بھی اپنا بیان کر رہا ہوں۔ جو ابھی میں نے الفاظ انگریزی کے بولے ان کے معنی یہ ہیں کہ اگر اس شخص نے کوئی جرم کیا ہے یا نہیں کیا، کوئی شواہد ثابت ہوتے ہیں کہ نہیں اس کی بے گناہی کے یا اس کے گناہ گاری کے، تو اس کو جیل میں گل سڑ کے باہر آنا چاہیے۔ یہ اتنا متکبرانہ، جیسے کوئی اللہ کا اتار ہو، حکم ایک ڈکٹیٹر ہی دے سکتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ کاغذ کا ٹکڑا ہے یہ آئین۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اسمبلیاں کیا چیز ہیں؟ بعد میں وہی منافقت سے ایک مجلس شورا بھی بنا دیتا ہے، اور یہ اور قانون قاعدے کا کوئی اس کے منہ سے نکلا ہوا لفظ قانون ہے، قاعدہ ہے۔ شب خون مارا اور ملک کا ہمارے بلکہ دنیا کا ایک سیاہ ترین دن تھا۔ یہ تاریخ ترین دن تھا 5 جولائی 1977، جس دن ملک کے ایک منتخب اور ہر دل عزیز وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو شہید کو ہٹایا گیا، اور بالآخر عدلیہ پر دباؤ ڈال کر، اور عدلیہ میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جسٹس مولوی مشتاق جیسے، کہ اس دباؤ میں یا اس نیکسس میں اس ملی بھگت کا حصہ تھے، مسلح افواج کے سربراہ جو تھے اس وقت ضیاء الحق کے ساتھ، اور انہوں نے عدالتی قتل کیا۔ اور اس عدالتی قتل کا برملا بہت سے ججوں نے، اسی سزا دینے والے نے اعتراف بھی کیا بعد میں، اور دنیا بھر میں اس کی نظیر نہیں ملتی کہ ابیٹمنٹ پر جو وہ بھی ثابت نہ ہوئی، اور وعدہ معاف گواہ جن کو وعدہ معافی کے لیے کہا گیا تھا ان کو بعد میں سزائیں بھی دے دی گئیں، یعنی معافی کی بجائے سزائیں دے دی گئی بے ایمانی سے، بددیانتی سے۔ بہت سے لوگ میرے ساتھ ناراض بھی ہوتے ہیں جو ان کو ماننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں تم کس طرح کہتے ہو کہ وہ منافق تھے؟ میں تو اپنا ایک ذاتی تجربہ بیان کر رہا ہوں، اور حالانکہ ایک ذاتی تجربے کو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر ایک پورا فلسفہ نہیں تشکیل دیا جا سکتا، ایک پوری اوپینین نہیں بنائی جا سکتی، لیکن ایک طرز عمل تو سمجھ آ جاتا ہے نا کہ جی قانون قاعدے آئین کو قانون کا ٹکڑا، کاغذ کا ٹکڑا کہنا، اور یہ کہنا کہ جی اگر بندہ بے گناہ ثابت بھی ہو جائے تو گل سڑ کے جیل سے آئے، یہ تو تکبر شاید نعوذ باللہ کوئی اللہ تعالیٰ کی بڑی قریب ہستی کو بھی شاید زیب نہ دے۔ تو یہ ایک طرز عمل، وہ ایک سوچ کا ایک انداز، وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، اور اسی سوچ کے انداز کو میں نے بڑا بھگتا۔ انہی کے حکم پر ایک جھوٹا مقدمہ مجھ پر ایک ہے، وہ سول میٹر تھا، میرے کچھ اپنی کوتاہیاں ہوں گی، میرے اوپر ایک سول میٹر بنا اسی دور میں، تو اس کا کوئی دور دور تک کوئی مسلح افواج سے یا ملکی سلامتی سے یا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ایک صاحب کو تعینات کر دیا گیا، میرا پیچھا کر کے مجھے پنڈی کے ایک جیل میں بند کر دیا گیا، جو باقاعدہ ایک ادارے کی جیل تھی، وہ بھی جو سول سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور حالانکہ وہاں کے جو افسران مجھے ملے اتنے اچھے تھے۔ یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اداروں میں اتنے اچھے نیک افسر لوگ موجود ہیں، لیکن جب نظام ہی یہ چل رہا ہو کہ میں اچھا ہوں سب برے ہیں، میں پارسا ہوں سب بد ہیں، میں نیک ہوں اور سارے برائی پر گامزن ہیں، میں صحیح راستے پہ ہوں باقی سب غلط میں، وہ جو تقریباً آج کل وزیر اعظم بھی یہی کہتے ہیں، ہوں گے وہ اچھے، اس میں کوئی ہم ان کو اچھا برے پہ چکر میں نہیں پڑنا چاہ رہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ضرور ہیں کہ میں اچھا ہوں باقی سب برے ہیں۔ تو اس پیٹرن پر نظام حکومت کیا، کوئی نظام گھر کا نظام، کوئی تجارت کا نظام،
کوئی چھوٹا موٹا معاشرتی سلسلہ وہ نہیں چل سکتا، معاشی سلسلہ نہیں چل سکتا۔ دنیا میں ہم جب آئے ہیں تو دنیا میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ بقائے باہمی کے اصولوں کے تحت چلنا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب مجھے فرش پر لٹایا گیا، آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی، ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے، ایک رات پوری اس طرح گزاری، جہاز میں اگلے دن بٹھا کر جا کے بند کیا گیا۔ تو جب مجھے ایک اعلیٰ افسر کے پاس پیش کیا گیا، انہوں نے میری حالت دیکھی، انہوں نے کہا یہ تو بڑے قابل عزت آدمی ہیں، یہ تو ایک بڑے اچھے آفیسر تھے، یہ کیا کیا؟ میں نے کہا جی میرے ساتھ تو یہ بھی ہوا، پوری رات میں الٹا اپنی ٹھوڑی کے بل سویا رہا پنجاب اسمبلی چیمبرز میں، جو اس وقت مارشل ہیڈ کوارٹر تھے۔ تو یہاں سے ثابت ہوا کہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، اپنے ماتحتوں کو غصے ہوئے۔ تو مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ ہمارے ہاں ہمارے داروں میں ایک سے ایک اچھا افسر، ایک سے ایک اچھا نیک آدمی موجود ہے، لیکن ڈکٹیٹر کا چونکہ ذہن اوپر حاوی تھا سب پہ اور وہ اوور شیڈو کرتا تھا، اس کے حکم کے تحت آنکھوں پہ پٹی بھی باندھی گئی، ایک جاسوس کی طرح الٹا لٹایا بھی گیا، سلایا بھی، ہاتھ پیچھے باندھے بھی گئے۔ عجیب قسم کے یہ معاملات تھے، اور بھی تھے اس میں بہت ساری باتیں میں کرنا نہیں چاہ رہا کہ ہمارے وہ لوگ بھی نہ ناراض ہو جائیں، حالانکہ میں کسی کو ٹارگٹ نہیں بنا رہا، میں تو ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں اور ایک ملٹری ڈکٹیٹر کی ذہنیت بیان کر رہا ہوں کہ اس کے نیچے پورے کا پورا عملہ اتنا اچھا اور نیک تھا اور محب وطن تھا اور اچھے لوگوں کو اچھی طرح ڈیل کرنے والا تھا، لیکن ایک سوچ تھی، ایک مائنڈ سیٹ تھا، تو وہ مائنڈ سیٹ یقیناً ملک کو نقصان پہنچا گیا۔ اس کے تحت کلاشنکوف آئی ملک میں، یہ بدامنی آئی، یہ آپ کی پولرائزیشن ہوئی، جو مذہبی منافرت آئی۔ آپ یقین کریں کہ میرے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی ہمارے ہاں جو باقاعدہ علماء برادری سے تعلق رکھتے، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، ان کے حالات اچھے نہیں تھے، ضیاء اللہ کے آنے کے بعد ان کے حالات اچھے ہو کے خوشی ہوئی، لیکن وہ ہمیں فخریہ یہ کہتے تھے جی میں سائیکل پہ آتا ہوں مجھے بڑا فخر ہے، بعد میں ان کو میں نے کاروں پہ بھی پھرتے دیکھا۔ تو یہ فخر بھی بار بار میرا خیال ہے گول پوسٹ چینج کرتا ہے، کبھی سائیکل پہ فخر کر رہے ہوتے ہیں لوگ، کبھی گاڑی پہ آ جاتے ہیں اور نہ فخر کر رہے ہوتے ہیں نہ شکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ملٹری ڈکٹیٹر کے بڑے بڑے تحفے تھے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے ہاں یہ اڈوں کی بھی آج کل بات چل رہی ہے۔ میرے دوست، میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر موحد یوسف جو ہیں، پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر ہیں، NSA جسے کہتے ہیں، بڑی اہم پوسٹ ہے، اور وہ ایڈوائزر بھی ہیں، مشیر بھی ہیں وزیر اعظم کے قومی سلامتی پہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جی بات ہی نہیں کی گئی اڈوں کی کوئی، یعنی یہ جو اڈے دینے ہیں ملٹری فوجی اڈے، تو اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی اب چیم گوئیاں یہ شروع ہیں کہ جی فضا میں سے راستہ دینے کی آمادگی ظاہر کی، جیسے مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں۔ میرے پاس اس کی کوئی تصدیق یا تردید میں کوئی خبر یا شواہد نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے ہمارے سامنے آئی، اور وہ تاریخ کا حصہ ہے کہ اڈے جب بھی کبھی دیے گئے، ایوب خان کے دور میں بیڈا بیر کا اڈا دیا گیا امریکہ کو، آپ کو علم ہوگا، اور مشرف کے دور میں یہ اڈے دیے گئے آپ کو، جو جہاں پہ ڈرونز جا کے جو حملے کرتے تھے وہاں سے اٹھتے تھے، اور ضیاء اللہ کے دور میں اڈا گیا پورا ملک ہی دے دیا گیا۔ ظاہری طور پہ تو وہ جہاد تھا روس کے خلاف، لیکن اب وہ امریکہ کے خلاف جہاد بن گیا۔ یہ جہاد بھی میرا خیال ہے اس کی بھی سوچیں ہماری بدلتی رہتی ہیں۔ یہ خدا رہا یہ ڈکٹیٹوریل جو مائنڈ سیٹ ہے، بھلے وہ وزیر اعظم عمران خان میں ہو، بھلے وہ کسی فوجی ڈکٹیٹر میں ہو، بھلے وہ لوگ ہمارے ذوالفقار علی بھٹو کو بھی کہتے تھے کہ سول مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گئے، ان میں ہو، یہ کسی طور پہ بھی ایک مہذب قوم کا خاصہ نہیں ہے۔ مہذب قوم اور جو ترقی کی راہ میں یہ رکاوٹ ہے بہت بڑی۔ ترقی ہوتی ہے ایکوالٹی کی بنیادوں پہ، دوسروں کا حق تسلیم کرنے پر۔ تو یہ باتیں اور بہت سی ہیں اور کرنے والی، لیکن آج 5 جولائی 1977 کے حوالے سے میں نے بالخصوص یہ بات کی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور مزید کوئی ایسی اگر آپ کے ذہن میں بات ہو تو میں حاضر ہوں، میں آپ کے سوالوں کے جواب دے سکتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے جاتے جاتے کہ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ بہت شکریہ۔